الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے غیر اللہ سے استغاثہ یا فریاد کرنا اور اسے پکارنا شرک ہے۔ استغاثہ اگرچہ فریاد کرنا دعا ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو بالخصوص علیحدہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح دعا ایک طلب اور عرض ہوتی ہے، اسی طرح فریاد کرنا بھی دراصل عرض کرنا ہی ہوتا ہے۔ استغاثہ کا معنی فریاد کرنا ہے۔ جو شخص شدید دکھ اور پریشانی میں اس قدر مبتلا ہو کہ اسے سخت نقصان پہنچنے یا اس کے ہلاک ہونے کا خدشہ اور اندیشہ ہو، تو اس کی فریاد رسی کو غوث کہا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ کہا جائے کہ فلاں نے فلاں کی فریاد رسی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے مدد کرتے ہوئے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جس میں وہ جکڑا ہوا تھا۔ چنانچہ جب مخلوق سے کسی ایسے کام کی فریاد کی جائے جو مخلوق کے بس میں نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے بس میں ہو اور اس کی قدرت میں ہو، تو یہ فریاد کرنا شرک اکبر ہوگا۔ ہاں، اگر مخلوق کے بس میں ہو تو جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں کہا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اس نے ان سے اپنے دشمن کے خلاف فریاد کی۔ غیر اللہ کو بطور عبادت پکارنا یا غیر اللہ سے دعا کرنا شرک اکبر ہے، اور اس دعا اور پکار کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، بطور سوال پکارنا، یعنی اللہ سے مانگنے اور طلب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اسے پکارنا۔ ہم عموماً دعا اسے کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، بطور عبادت پکارنا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بلا شبہ سب مسجدیں اللہ کی ہیں، تو تم اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یعنی پکار ہی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو جو تمہارا بھلا کر سکے نہ نقصان، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو۔ یہ ممانعت اور اس میں بطور سوال اور بطور عبادت دونوں طرح کا پکارنے کی نفی ہے، یعنی کوئی شخص کسی کو بطور سوال پکارے یا بطور عبادت پکارے، دونوں اس میں شامل ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بطور سوال یا بطور عبادت پکارے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حکم کے اولی مخاطب امام المتقین و امام الموحدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من دون اللہ میں دو مفہوم آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر نہ پکارو،
اور دوسرا یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو پکارنا یا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارنا، دونوں اس میں شامل ہیں۔ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اس میں ذوی العقول مثلا فرشتے، انبیاء و رسول اور اولیاء، اور اسی طرح سے غیر ذوی العقول مثلا بت، درخت اور پتھر سبھی شامل ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا یعنی اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارا جبکہ وہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، تو آپ اس پکارنے کی وجہ سے ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ ان کے ذریعے اللہ نے توحید کی تکمیل کی، غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے آپ ظالم اور مشرک ٹھہریں گے، تو پھر وہ جو شخص معصوم خطا نہیں، اس کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے وہ تو بدرجہ اولا مشرک ٹھہرے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے شرک کی تمام جڑوں کو کاٹنے کے لیے فرمایا وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا ہے۔ مگر اب اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اسے کون دور کرے گا؟ یقیناً وہی جس نے مقدر کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے۔ اس سے غیر اللہ کی طرف رخ کرنے کی قطعاً نفی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کی اجازت ہے کہ جو کام بشر اور انسان کے بس میں ہو اس کے لیے اس کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے، مثلا مدد طلب کرنا، پانی مانگنا وغیرہ، کیونکہ اسے اللہ نے مشکل حل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے، جبکہ در حقیقت مشکل کشا اور مشکل کو دور کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استغاثہ و فریاد اور دعا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آڑے وقت میں اور مشکل وقت میں اللہ رب العالمین ہی کو ہم پکاریں اور اسی سے دعائیں کریں، اسی سے فریاد طلب کریں۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔